اور بلوچ سب نیشنلسٹ کے ساتھ نیٹ ورکنگ اور بلوچستان کے اندر ایکٹیویٹیز سبورسیو ایکٹیویٹیز پلان کرنا، جس میں گیس پائپ لائن کی بلوئنگ، ریلوے ٹریک، یہ وہ ساری چیزیں، پلس ریوائول آف بلوچستان انسرجنسی. تو یہ ساری ان کی ٹاسکنگ اور ان کے باقی کی نیٹ ورکنگ کی ٹاسکنگ میں چیزیں شامل تھی، جس کے بارے میں مزید جیسے جیسے انٹروگیشن ہوگی اگلے دنوں میں ہم آپ سے شیئر کریں گے. اور کچھ انٹروگیشن کے دوران فیوچر کی جو باتیں یہ بتا رہے ہیں، اس میں گوادر پورٹ ان کا ہدف تھا ود ان دا کانٹیکسٹ آف سی پیک، کہ سی پیک کو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو ڈسرپٹ کرنا بھی ایک آبجیکٹیوز میں شامل تھا. اس کے لیے گوادر کو ٹارگٹ کرنا تھا. 30 سے 40 را کے ٹرینڈ ایجنٹس کو انفلٹریٹ کرانا تھا یوزنگ دا کوسٹ، پاکستان کوسٹ along گوادر، پسنی، جیوانی اور بلوچستان انسرجنسی، جو کہ ان کی ڈی بریفنگ کے مطابق ابھی مرتی جا رہی ہے، جس میں بلوچستان کے لوگ الحمدللہ ابھی کھڑے ہو رہے ہیں اور رد کر رہے ہیں بلوچستان کے سب نیشنلسٹ کو. اس کو ریوائیو کرنا ایک ٹاسکنگ میں شامل تھا. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم سے کم کچھ بھی نہیں ہے. اس سے بڑا ایویڈنس نہیں مل سکتا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں اس کی بہت کم مثال ملتی ہے کہ آپ سرونگ اتنا سینئر آفیسر دوسرے ملک کے اندر جا کے کاروائیاں کر رہا اور وہ پکڑا جائے. اور یہ الحمدللہ کریڈٹ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کو جاتا ہے. ISI is one of the best intelligence agencies in the world, and that is how it is recognized around the world. میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس کے بعد ہم کوشچن آنسر لیں گے ریلیٹڈ ٹو دس انسیڈنٹ. سو اف یو کین کنفائن یور کوشچنز ٹو دس. دو چیزیں، ایک تو انڈیا نے کہا ہے کہ انڈیا نے مانا ہے کہ بھارتی حکومت نے یہ مانا ہے، بھارتی وزارت خارجہ نے کہ یہ ہمارا شہری ہے، لیکن انہوں نے اس چیز سے ڈینائی کیا کہ یہ سرونگ افسر نہیں ہے. دوسری انہوں نے کونسلر ایکسیس مانگی ہے، تو کیا کونسلر ایکسیس ان کو دی جائے گی؟ اس کے ساتھ ساتھ جب بہار کا ذکر ہوا تو یہ بتائیے کہ یہ بھی ایک کنٹروورسی آئی تھی کہ ایرانی صدر کے ساتھ یہ ایشو ریز کیا گیا. اس میں حقیقت کیا تھی؟ کیا اس میں بات ہوئی اور اس میں کیوں اتنی متنازع باتیں سامنے آئی؟ ایرانی صدر نے اس چیز کی تردید کی کہ ہمارے ساتھ یہ ایشو ڈسکس نہیں ہوا. آج اب بتائیے کہ اگر ایشو ڈسکس ہوا ہے تو اس میں دونوں ملک کیا تعاون کر سکتے ہیں آئندہ اس چیز کو روکنے میں؟ چونکہ ایرانی صدر نے یہ کہا تھا کہ جو ہی تعلقات دونوں ملکوں کے قریب ہونے لگتے ہیں، کچھ ایسی افواہیں آتی ہیں، کچھ ایسے عناصر سرگرم ہو جاتے ہیں. تو اگر ایرانی صدر کے ساتھ بات چیت ہوئی تو کیا مستقبل میں ایسا تعاون آگے بڑھے گا؟ چونکہ ایرانی سرزمین بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے اور پاکستانی سرزمین بھی آف کورس ڈسٹرب ہو رہی ہے. تھینک یو. تھینک یو. سب سے پہلے تو یہ کہ وہ آفیسر انڈین نیوی کا یا انڈین را کا سرونگ آفیسر ہے یا نہیں. آپ نے ابھی اس آفیسر کو خود سن لیا. ہمارے پاس بہت ساری ایسی irrefutable ایویڈنس ہے جس میں صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ انڈین سرونگ آفیسر تھا. however انڈیا اس کو ڈینائی کر رہا ہے. تو ابھی آنے والے دنوں میں یہ آپ کو سارا کچھ کھل کے پتہ چل جائے گا. اور آپ ان سے ایکسپیکٹ بھی کیا کر سکتے ہیں. جو کونسلر کا ایکسیس ہے، یہ ابھی چیزیں آگے چل رہی ہیں. یہ ایک انٹیلیجنس کے آفیسر ہیں، ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے ہیں، کسی ملاقات میں تھے اور سبورسیو ایکٹیویٹی پلان کر رہے تھے، پش کر رہے تھے آگے. سو وی ول کراس دا برج وین وی کم ٹو اٹ. تو اگلے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے بیکاز اس میں ٹیکنیکلٹیز انوالوڈ ہیں. لاسٹ چیز ایرانین پریزیڈنٹ والی ہے. دیکھیں اس میں ایک چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ جو اس آفیسر کا مسئلہ ہے، یہ ایک انڈین را کا سرونگ آفیسر ہے، پاکستان میں پکڑا گیا ہے. دس از اے سیپریٹ ایشو. جو اس کا ایرانین پریزیڈنٹ کے ساتھ یہ ریز ہوا یا نہیں ہوا، میرا خیال ہے کہ وی ہیو مووڈ آن بیکاز یہ ایرانین پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ یہ ریز ہوا تھا اور بڑے تحمل کے ساتھ انہوں نے سنا تھا.
اگر آپ کو یاد ہو تو اس دن رات کو پھر اس کی فردر کلیریفیکیشن میں نے ایگزیکٹلی ٹیکسٹ بھی ایشو کر دیا تھا. سو را ایجنٹ کا ایشو نہیں, بٹ را کا انوالومنٹ آف را ان انٹرفیرنس ان پاکستان وہ ایز سچ ایشو ہوا تھا, اور اس میں یہ کہ ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز اسپیشلی را کا یوز آف سوائل آف آور بردرز یہ ریز ہوا تھا. آئی تھنک یو کین ریفر ٹو دا ٹیکسٹ دیٹ آئی ایشوڈ آن دیٹ ڈے. Sir, illegal action of any armed forces personnel in any other country is a violation of United Nations Charter and is also punishable as per Pakistan's law. What course of action will government of Pakistan adopt after whole episode? Thank you. Thank you. I think the answer lies partially in your question. It is a violation of Pakistan's laws, and it is disruption, interference in the internal affairs of Pakistan. اس لیے اس کو لیگل طریقے سے بھی اس کو پرسو کیا جائے گا اور ہر طریقے سے پرسو کیا جائے گا. اچھا, میں نے یہ پوچھنا تھا ایکچولی ریلیٹڈ تو اسی سوال سے تھا جو متین حیدر نے کیا. ایک بات ابھی بھوشن یادیو نے بھی کہی کہ اس نے ارد گرد کے جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں اس کا ریفرنس کوٹ کیا, تو یہ لنکیج کائنڈلی تھوڑا سا ہمیں ضرور سمجھائیے, کیونکہ اس میں ایران ہے, افغانستان ہے, مینلی ہمارے یہی ہمسائے ہیں, بھارت تو ہے ہی ہے. دوسری اہم بات, اس میں 3 مارچ کو یہ اریسٹ ہوا اور اس کی ٹائمنگ جو سلیکٹ کی, کیا اس میں کوئی ایسی معلومات بھی میسر آئی ہیں جس میں ایران کا یا ایرانی انٹیلیجنس ایجنسی کا کوئی را کے ساتھ نیکسس سامنے آیا ہے, اور افغانستان کے حوالے سے بھی؟ دیکھیں, آج تک کبھی بھی کسی سٹیج کے اوپر بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ایرانین گورنمنٹ یا ایرانین انٹیلیجنس اس میں انوالو تھی, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اپنے بیان سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ چابہار میں بیس تھے, چابہار سے اگر آپریٹ کر رہے تھے. آئی کین نیور کلیم کہ جی یہ ان کو ایرانین انٹیلیجنس کو پتہ تھا, لیکن جو ایشو ریز بھی کیا گیا وہ اسی پوائنٹ آف ویو سے اس دن ریز کیا گیا تھا. سو اگر کسی ہمارے برادر ملک کا, ہمسایہ ملک کا سوائل یوز ہو رہا ہے, تو جیسا کہ ہماری آلریڈی ان سے درخواست ہے کہ اس کو بالکل کسی طریقے سے بھی اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, اور یہ چیز ایرانینز بھی کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے. دوسری چیز آپ نے ٹائمنگ کے بارے میں پوچھا ہے. ٹائمنگ یہ ہے کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں یہ اپریہینڈ ہوئے, اور ان کی ڈی بریفنگ انٹیروگیشن کرتے ہوئے میرا خیال ہے یہ بڑا نیچرل ٹائم تھا, تو نیچرل ٹائم کے اوپر یہ خبر پھر آپ تک پہنچی. جنرل صاحب جی جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ باقاعدہ جو دونوں ممالک کے درمیان آپ کو پتہ, جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ یہ سرونگ آفیسر ہیں نیوی کے, تو دونوں ممالک کے درمیان ایک ہاٹ لائن بھی قائم ہے ڈی جی ایم او کے لیول پہ, کیا اس لیول پہ بھی اس معاملے کو اٹھایا گیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ان کا نیٹ ورک ہے صرف وہ بلوچستان کی حد تک محدود تھا یا پنجاب اور دیگر صوبوں میں بھی تھا؟ دیکھیں, ایکچولی ہاٹ لائن بھی ایک سرکاری سطح کے اوپر ایک کنیکشن ہے بٹوین دا 2 کنٹریز. اسی طرح فورن آفس کا ایک چینل ہے, اگر آپ کو یاد ہو تو فورن آفس میں انڈین ہائی کمشنر کو بلایا گیا اور ان کو یہ خبر دی گئی, ڈیمارش دیا گیا, یا جو جس طریقے سے بھی فورن آفس نے یہ انڈیا کے ساتھ تھرو دیئر ہائی کمیشن یہ کمیونیکیٹ کیا. جو دوسرا سیکشن ہے آپ کے سوال کا کہ کیا یہ باقی حصوں میں بھی تھے, تو یہ خود کنفیس کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں اور کراچی میں وہ کام کر رہے تھے. ابھی آگے آنے والے دنوں میں اور بھی اطلاعات اگر ملیں گی, اور بھی حصوں میں اگر شامل ہیں, ملک کے حصوں میں اگر کہیں دھماکے ہو رہے ہیں اور کہیں ٹیررزم کو سپانسر کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں پھر آپ کے سامنے رکھیں گے. صاحب متی اللہ جان ہے. جنرل صاحب متی اللہ جان, واکس نیوز. Under what Pakistani laws this Indian agent is going to be prosecuted and convicted? And what are the legal formalities that the military authorities are following right now? Thank you. I think there is only one Pakistan's law. So he will be prosecuted under the law of Pakistan, law of the land, law of the state. تو آگے آنے والے دنوں میں جیسے جیسے پروسیڈ کریں گے, میرا خیال ہے پھر آپ کے سامنے اس کی تفصیلات آ جائیں گے.
جی میرا سوال پرویز رشید صاحب سے ہے کہ پچھلے دنوں میں یہ اطلاعات آئیں کہ حکومت پاکستان کی جانب سے لیگل نوٹ بھجوایا جائے گا، تو کیا وہ لیگل نوٹ بھجوانے کی خبریں درست ہیں؟ نوٹ بھجوا دیا گیا یا نہیں؟ اور جو بھارت کے ساتھ یہ معاملہ اٹھانے کا ہے، سیکریٹری خارجہ کی جانب سے یہ معاملہ اٹھایا گیا ان کے ہائی کمشنر کے ساتھ، لیکن کیا اس سے اوپری لیول پر بھی یہ معاملہ دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ ایرانی نے اس کو تو ایک منٹ بیٹا، ایک ایک کر کے سب کو آئے گی، یہیں بیٹھے ہیں ابھی ہم۔ Mr. General, please answer my question in English first. Have you sent any authentic documents to Iranian side regarding this latest development? First, have you received, if you have passed any documents to Iranian side, have you received any response from the Iranian side? And what are the measures that Pakistan will do in order to keep its ties with Iran more tight and more secure? Thank you very much. Yeah. First of all, there has been an exchange of information between the intelligence agencies of Pakistan and Iran. As you know, that we have an intelligence cooperation arrangement with Iranian agency. So this information was passed at the agency level between the two countries. So there is an information, I am sure the response must have been very positive. I do not know exactly what has been the reply or when will the reply be, but I am sure that there is a very continuous communication between the two countries' intelligence agencies. So should that answer your question? What are the measures that Pakistan should do? Well, I think, as you know, we have about 1200 kilometers long border with Iran, and the border management has been one of the subjects of discussion always, and even during the meeting recently held between the army chief and the Iranian president, border management was an issue. So this is always being highlighted, and this is being worked out between the armed forces, between the border police and the FC on this side, and at every level. So we definitely both countries want to improve their border security for each other. سر سمیرہ خان خیبر نیوز سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال آپ دونوں حضرات سے ہوگا. منسٹر صاحب سے پہلا حصہ ہے سوال کا کہ اب یہ چیز پروو ہو چکی ہے کہ ایک فورن جو نیکسس ہے 2-3 ملکوں کا وہ پاکستان میں کام کر رہا ہے. وہ تو کام کر رہا ہے اپنی جگہ, مگر پاکستان میں اس کے نتیجے میں جو بدامنی پھیل رہی ہے اس کے نتیجے میں ایک آپریشن ضرب عضب شروع کیا گیا خیبر پختونخوا اور ٹرائبل ایریاز میں, جو کہ پرزور ایک آپریشن تھا. کیا آپ فوج کو اجازت دیں گے آنے والے دنوں میں؟ اس کے فٹ پرنٹس مل چکے ہیں اس نیکسس کے پنجاب, سندھ اور بلوچستان میں, جو کہ سی پیک کا حصہ ہے اس میں سے میجر پورشن. تو کیا آپ وہی کولیٹرل ڈیمیج کی ہمت اگر رکھتے ہیں تو پنجاب میں آپ اس آپریشن کی پرمیشن دیں گے؟ اور جنرل صاحب آپ سے میرے سوال کا حصہ یہ ہوگا کہ جتنی بھی یہ فورن انوالومنٹ ہے, آپ کون سا فورم مناسب سمجھتے ہیں کہ وہاں پر انڈیا کو پرزور طریقے سے ان فرنٹ آف آل دا نیشنز آپ اس کے ایویڈنس آن دا ٹیبل رکھیں اور ان ملکوں کو اس چیز پر مجبور کریں کہ وہ اپنے ان نیگیٹو ایلیمنٹس کو پاکستان میں ایلمنٹ پھیلانے سے روکیں؟ شکریہ. ایک منٹ میں. پاکستان میں ضرب عضب کے تحت جتنے بھی آپریشنز کیے جاتے ہیں وہ انٹیلیجنس کی معلومات کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں. ہماری انٹیلیجنس کی ایجنسیز ہیں جس میں سول ایجنسیز بھی ہیں اور جس میں نیشنل سیکورٹی کی ایجنسیز بھی ہیں. ان سے اگر کوئی معلومات ہمیں ملتی ہے کہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں کوئی ایسا گروہ ہے, کوئی ایسا انفراسٹرکچر ہے, کوئی ایسا فرد ہے جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے, تو ان معلومات کی روشنی میں کارروائی کی جاتی ہے. اور اس کارروائی کے لیے یہ تعین کرتی ہے صوبائی حکومت کہ اسے کس فورس کو استعمال کرنا ہے اور کتنی فورس کو استعمال کرنا ہے. اگر وہ مناسب سمجھیں تو وہ صرف پولیس کے ذریعے بھی کارروائی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ معلومات کی بنیاد پہ ہوتا ہے اور اس علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ جس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے اس کی طاقت کیا ہے.
بعض جگہوں پر پولیس استعمال کی جاتی ہے، بعض جگہوں پر پولیس اور رینجرز کو استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض جگہوں پر جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے وہاں پہ پاکستان آرمی جو ہے ان کی خدمات کو بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ ہر کیس ٹو کیس ڈیسیژن لیا جاتا ہے کہ آپ کو جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان معلومات کی روشنی میں آپ نے کون سی فورسز کو کتنی تعداد میں استعمال کرنا ہے۔ میں ایک منٹ اس کا پھر جی کیونکہ میرا بھی پارٹ، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ if you are following the news since yesterday تو ملک کے ہر حصے میں شروع میں یہ ریزولو کیا گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ ٹیررسٹ کے سلیپر سیلز، ہائیڈ آؤٹس، ان کے فیسیلیٹیٹرز، ابیٹرز، فائنینسیئرز جہاں بھی ہوں گے اور ٹیررسٹ جہاں بھی ہوں گے وہاں پر آپریشن ہوگا irrespective of which part of the country it is۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ سلیپر سیل ملک میں کسی جگہ پر بھی، کسی کونے میں، کسی خطے میں، کسی صوبے میں ہو سکتے ہیں۔ آپ نے کل دیکھا کہ جب یہ پرسوں رات سے پنجاب میں آپریشن ہو رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، تو وہ آپریشن تو آلریڈی سٹارٹ ہو گئے ود اے لارجر اسکوپ۔ پرسوں 5 آپریشن ہوئے تھے۔ ابھی اس وقت جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی بھی راول پنڈی کے گرد و نواح میں اور ملتان میں اور کچھ اور علاقوں میں آپریشن اس وقت ہو رہے ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیز along with رینجرز اور آرمی کے ٹروپس وہ آپریشن ہو رہے ہیں۔ تو ایک منٹ ٹھہر جائیں، میں I'll come back to you۔ جیسا کہ ابھی منسٹر صاحب نے کہا کہ ابھی ٹارگٹ کے حساب سے، آبجیکٹو کے حساب سے فورس کا تعین کیا جاتا ہے، تو جہاں پر ٹارگٹ اس طرح کا ہوگا کہ وہ پولیس کے علاوہ کسی فورس کی ضرورت ہوگی، وہاں پر رینجرز بھی استعمال ہوں گے، آرمی کے ٹروپس بھی استعمال ہوں گے۔ سو ابھی ان آپریشنز کے اندر کچھ ایسی جگہیں تھیں جہاں پہ فوج کو استعمال کیا گیا، فوج کے ٹروپس کو، رینجرز کو۔ آنے والے دنوں میں بھی یہ بڑا کلیئر ہے کہ چونکہ ایک اوور آرچنگ آبجیکٹو یہ ہے کہ ٹیررزم کو بالکل ہم نے اپنی زمین سے ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے جس طرح کی فورس کی بھی ضرورت ہوگی، جہاں بھی ضرورت ہوگی، وہ آپریشن اس کے لیے کیا جائے گا۔ And the second part of your question، جی آپ I'll come to you۔ second part of ایک منٹ میں آتا ہوں آپ کے پاس جی، ایک منٹ یار، مجھے let me complete۔ جو دوسرا پارٹ آف یور کوشچن واز فورم۔ You know there are forums in the world، اور یہ تو ایک ایسا ایشو ہے جس کو ہر فورم کے اوپر اٹھانا چاہیے، یونائٹڈ نیشن سے لے کے ریجنل فورمز تک جہاں بھی جائیں، بیکاز یہ ہمارا سب سے بڑا کنسرن ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کنسرن کو ہر جگہ پہ ریز نہ کریں؟ یہ اس کو ریز کرنا چاہیے، یہ ہمارے سروائیول کا ایشو ہے، وہ ہمارے انٹرنل افیئرز میں انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ تو میں تو بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ میری اپیل ہے ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی، دیر شوڈ بی نو ڈسکریمنیشن۔ اگر پاکستان میں کسی اور ملک کی انٹرفیئرنس ہے، دے شوڈ کم فارورڈ اینڈ بی فلی ان سپورٹ آف پاکستان، اور ان کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے، بیکاز دس از ون آف دا مین کازز آف پرپیٹریٹنگ ٹیررزم ان پاکستان، اینڈ دس نیڈس ٹو بی چیکڈ۔ جی آپ آئیں۔ سر آئی ہیو دا مائک، سر مائک از ود می سر۔ بلوچستان سے گرفتار ہوئے ہیں نا، تو کیا وہ جو پنجاب سے گرفتار کیے گئے ہیں دو علاقے ایجنٹ، ان کا کون سی شوگر مل سے وہ کیے گئے ہیں، اور کیا ان شوگر مل مالکان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ جی دیکھیں میں نے کوئی اس طرح کی انفارمیشن ریلیز نہیں کی کہ کوئی شوگر مل سے ریلیز ہوا ہے یا کیا، پتہ نہیں آپ نے کہاں سے یہ خبر دیکھی۔ ایک منٹ جی، میری درخواست یہ ہے کہ یہ بریفنگ جو آپ لوگوں کی خواہش پہ اور آپ کی ضرورت کے تحت، چونکہ یہ سوال مجھ سے بہت زیادہ لوگ پوچھتے تھے، رکھی گئی تھی، اور اس کا تعلق راک کے اس ایجنٹ کی گرفتاری سے ہے، لہذا مہربانی کر کے آپ اسی سبجیکٹ پہ رہیے۔ اس کے علاوہ جو دوسری باتیں ہیں وہ ہم کل پرسوں چوتھ پھر کرتے رہیں گے، مہربانی کر کے اسی پہ رہیے۔ سر فلور از ود می سر، سر فلور از ود
please, sir. जी Sir, ये I have the floor. I have the floor, sir. अच्छा एक मिनट जी, आप में से कोई एक वक्त में एक बोलेगा तो Sir, I समझ have the जाएगी floor, सब sir. बोलेंगे। I have the floor, sir. एक Sir, I have the floor. General sir, I have the floor, sir. हाँ मदर साहब बोले आप। Sir, thank you very much, sir. Sir, मेरा two part question है sir मेरा. Thank you very much. मदर साहब फ्लोर आपके पास, जी, thank you. माइक भी आपके पास। सर कदी कदी साढ़े को भी फ्लोर होता है। सर मेरा 2 पार्ट क्वेश्चन है। पहला जो पार्ट है उसका वो जो है वो मैं जनरल साहब आपसे वो मैं एड्रेस कर रहा हूँ, और दूसरा परवेज रशीद साहब आपसे है। पहला पोर्शन आपने जो कलभूषण है उसके बलूचिस्तान में जो कनेक्शंस है आपने वो बता दिए, लेकिन साथ ही आपने ये फरमाया कि वो कराची में भी बहुत एक्टिव रहा है पिछले कुछ अरसे से। सर कराची की सूरत हाल ऐसी है कि एक ख़ास जमात पे राह से कनेक्शंस के इल्ज़ाम आ रहे हैं। क्या कलभूषण ने उस जमात से, नॉट टू मेंशन द नेम ऑफ द पार्टी आई एम टॉकिंग अबाउट सर, क्या उस जमात के साथ कनेक्शंस भी इस्टेब्लिश हुए हैं? और परवेज रशीद साहब आपसे मेरा सवाल ये है कि अनफॉर्चुनेटली गो कि आपकी हुकूमत शायद उसकी जिम्मेदार नहीं है, होता ये रहा है या डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के नाम पे या कोई मजहब के नाम पे रेमंड डेविस जैसे लोग जो हैं वो यहाँ से चले जाते रहे हैं। क्या आप यहाँ पूरी कौम को ये यकीन दिला सकते हैं कि ये कलभूषण जो है अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे बगैर नहीं इसको छोड़ा नहीं जाएगा? जैसा मोस्टली वैसे जासूसों के बारे में यही होता है। हमने 1 साल पहले एक जासूस को छोड़ा जो लाहौर से रिलीज हुआ, उस वक्त तक वो माना नहीं। जब वो इंडिया में चला गया तो वो मान गया कि मैं इंडिया, तो वो उसको हीरो बना के भेज दिया गया। ये कैसा जासूस है जो 10 दिन में आपके साथ हर चीज उगल गया। तो आप ये तो बता दें कि ये भी जासूस है, वो इससे कैसे इतनी जल्दी आपके साथ कुछ अभिमान किया? पहले उनका जवाब दें या पहले आपका जवाब? चलें, पहले मुझे सवाल था जी। कनेक्शंस इन कराची जी मैं देखें, आप जो मेरा ख्याल है कि अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपसे शेयर की। आप अभी बहुत स्पेसिफिक चीज़ें पूछ रहे हैं, अभी इनकी इंटेरोगेशन हो रही है, मज़ीद चीज़ें निकलेंगी, बहुत सारा काम हो रहा है, इनसे फर्दर लीड्स मिल रही हैं और लोग हैं जहाँ तक पहुँचा जा रहा है, नेटवर्क है पूरा जो अनअर्थ हो रहा है। मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप कुछ इंतज़ार करें, इंशाल्लाह तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। सर मेरे ख्याल में जनरल साहब ने जो जवाब दिया उसमें सवाल का जवाब। सर एक मिनट जी, 1 मिनट हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आप ये इंश्योर करेंगे सर कि ये किसी के अंजाम के बगैर यहाँ से नहीं जाएगा? देखें अगर इन्होंने जी अगर अच्छा सर नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि चूंकि अभी प्रोसेस जारी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है, ज़ाहिर है उसके बाद इस चीज़ को अदालत में जाना है और इसका फैसला अदालत ही को करना है। तो हमें इंतज़ार करना चाहिए, जब वो वक्त आएगा अदालत जो फैसला करेगी उसके बाद आपके सवाल का जवाब दिया जा सकेगा। मिनिस्टर साहब बस सवाल ये है कि यहाँ पे सब ने ये बात की और ये है भी ऐसा कि ये ऐसा मामला है कि इसको हर फोरम पे उठाया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जनरल साहब ने कहा कि हिस्ट्री में है कि इस तरह इंटेलिजेंस के जो अफसर हैं हाजिर सर्विस वो दूसरे ममालिक में नहीं मिलते। सफारतकार को बुलाया, आपने एहतजाज भी किया, रिकॉर्ड कराया। क्या ये बेहतर नहीं था कि कल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की स्पीच थी उसमें ये मामला उस तरह नहीं उठाया गया, बल्कि जिक्र तक नहीं किया गया? क्या ये इस काबिल नहीं था ये मामला कि उसमें उठाया जाता? दूसरा सवाल ये है कि उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ काफ़ी अच्छे टॉकिंग टर्म्स भी हैं, वो लाहौर भी आए, इन्होंने 31 मार्च को जाना था, वहाँ नहीं जा रहे। क्या बेहतर नहीं था एक कॉल उसे करते, उसे कहते भाई तुम ये क्या कर रहे हो हमारे मुल्क के साथ? पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। जिम्मेदारी पूरी करने के जो दुनिया में मरवजा तरीके हैं कि फ़ॉरेन ऑफिस के ज़रिए एम्बेसडर को बात कन्वे की जाती है, पाकिस्तान ने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अपनी कौमी जिम्मेदारियों को जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज से नहीं एक तवील अरसे से वो पाकिस्तान की कौमी जिम्मेदारियों को निभाते चले आ रहे हैं और उन्होंने बेहतर तरीके से पाकिस्तान की कौमी जिम्मेदारियों को निभाया है।
जनरल साहब जनरल साहब आपने अभी बात की कि जहाँ भी स्लीपर सेल्स होंगे, फाइनेंसियर्स होंगे, एबेटर्स होंगे, बीइंग अ मिलिट्री स्पोक्समैन आप हमें एक असेसमेंट ओवरव्यू दे सकते हैं कि इस वक्त पंजाब की क्या सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ पर एक काफ़ी अरसे से एक परसेप्शन है कि ये मतलब काफ़ी वहाँ पे एक गढ़ बन चुका है ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का। और सेकेंडली ये बताइए कि अपना ये जो पंजाब की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, डू यू थिंक दे हैव द एनफ कैपेसिटी कि वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करें, या उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है इस वक्त कि इन नेटवर्क्स के खिलाफ एक्शन करने की? मेरा ख्याल है कि जी मैं जी जी देखिए एक मिनट, मैं सबसे पहले ये कि जी कोई गढ़ बन चुका है, मैं ये कहूँगा कि इंटेलिजेंस असेसमेंट है, बट आप अभी मेरे से एक ओपन सोर्स टीवी के थ्रू आप चाह रहे हैं कि मैं सबको बता दूं कि क्या असेसमेंट है और कहां पर कितने दहशतगर्द हैं, तो मुझे नहीं पता कि आप मेरी मदद कर रहे हैं या किसी और की मदद कर रहे हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट कि जो इंटेलिजेंस असेसमेंट है वो हमारे पास रहने दें, इसका आपको पता लग जाएगा जैसे जैसे ऑपरेशन होंगे। बट मैं ये ज़रूर आपको कहूँगा कि स्लीपर सेल्स हैं अक्रॉस द कंट्री, जहाँ हैं अभी हमारी मैपिंग में आ चुके हैं, पिछले कुछ से आप देख रहे हैं उन्हीं के ऊपर ऑपरेशंस हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इतने कामयाब भी हो रहे हैं, वो बस्ट भी हो रहे हैं और उससे बड़ा इफेक्ट भी हो रहा है। व्हाट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन? अच्छा, जो कैपेसिटी है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, मेरा ख्याल है इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट ये है कि जैसा कि मैंने आपको ये कहा पहले कि ऑब्जेक्टिव टारगेट के हिसाब से जो भी फोर्स है वो इस्तेमाल होगी। हर ऑब्जेक्टिव टारगेट के लिए एक डिफरेंट फोर्स कंपोजिशन होती है, जो बंदा ऑपरेशन कर रहा होता है ही इज द बेस्ट जज, वो फोर्स कंपोज करेंगे और बेस्ट फोर्स एम्प्लॉय होगी। शुक्रिया जी। DGISPR मेजर आसिम सलीम बाजवा वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की मिसाल मिली है। इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी की गई और इसी लिहाज से जो भी एक्शन होगा जरूरी लिया जाएगा। इस मौके पर रॉ के एजेंट कुलभूषण यादव का एतराफी बयान भी सुनाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कुलभूषण यादव जो कि रॉ का एजेंट, भारतीय एजेंट पकड़ा गया है, उसके हवाले से गुफ्तगू की गई, उसके हवाले से उसका एक बयान सुनवाया गया। कुलभूषण यादव का यह कहना था कि 2002 से वो रॉ के लिए काम कर रहा है। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शाहिद लतीफ साहब, बड़ी कामयाबी करार दिया गया है DGISPR की जानिब से कि इतना बड़ा कमीशन्ड ऑफिसर किसी मुल्क में दूसरे मुल्क के लिए जासूसी करता हुआ और मुल्क को डिस्टेबलाइज करते हुए पकड़ा गया है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है और ये इस तरह के वाकयात तो आम थाम देखने में नहीं आते। हमेशा आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके जो रफका हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स की पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं और इस वक्त तो हमने एक बाकायदा स्टेट एक्टर की बात हमने की है और उसके सबूत हमारे पास मौजूद हैं। अब तो खुद बंदा हमारे पास है, हमारी हिरासत में है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मौका है हमारे पास कि अब हम हर तरह से इसका इस्तेमाल करें, पूरी दुनिया को ये दिखाया जाए, इसके बयानात जो है मीडिया पे दिखाए जाएं और सारी दुनिया को ये बताया जाए कि ये वो हिंदुस्तान है जो पाकिस्तान के नाम पर हर चीज मन घड़त तरीके से लगाता रहा और उसकी हकीकत ये है कि आज उसका एक सर्विंग कमांडर जो है वो नेवी का, वो पाकिस्तान में जासूसी और दहशतगर्दी में किस हद तक मुलव्वस। जी शाहिद लतीफ साहब, एतराफी बयान जो रॉ के एजेंट का सामने आया उसमें कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उस पर कोई दबाव है, बल्कि उसने माना भी कि उसके साथ ऑफिसर्स वाला बर्ताव किया गया मिलिट्री की जानिब से, उसे किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा और इसीलिए शायद उसने एतराफी बयान भी दिया बगैर किसी दबाव के। जी बिल्कुल, ये बहानेबाजी तो नहीं चल सकती कि जी दबाव और इस तरह की चीजें, इसीलिए मैंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि अब उसको बाकायदा मीडिया पर लाया जाए क्योंकि हर चीज सच पर मबनी है
भारत तो मन घड़त कहानियां बनाकर पाकिस्तान को पूरी दुनिया में ढंढोरा उसका पीटता है और बदनाम उसने किया है साल हर साल से, और हमारे पास तो हर चीज हक और सच पर मबनी मौजूद है। अच्छा, हमें इस मामले को बाकायदा आगे लेकर चलना चाहिए। बिल्कुल, इसको बाकायदा आगे लेकर चलना चाहिए। कुलभूषण यादव की पकड़े जाने से क्या मजीद गिरफ्तारियां हमें तवक्को करनी चाहिए? जी बिल्कुल, ये नेटवर्क है ना, एक आदमी तो काम नहीं करता। उसने खुद ये कहा कि जी मैं यहाँ फिरका वाराना फसादात, मजहबी किस्म के जो मामले हैं उसके अंदर वो जो फसादात और उसके अंदर जो तकसीम है उसमें लोगों को शामिल कराना, फिर कराची में वो शामिल रहा, अलहदगी पसंदी की जो कारनामे इधर चीजें होती रही, कार्रवाइयाँ, उसमें वो शामिल है। तो ये तो लगता है कि पूरे पाकिस्तान के तूल और में इनका नेटवर्क है। अच्छा, और शाहिद लतीफ जो है साहब, ये बाकायदा उस नेटवर्क का जो है इंचार्ज था। जी, एक और बात की जा रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी फोरम्स पर ये मसला उठाया जाएगा। कौन से फोरम्स हैं जहां पर ये मसला रखा जाएगा कि रॉ के एजेंट पाकिस्तान में ये कार्रवाइयां करते फिर रहे हैं? देखिए, हमारे पास कम से कम कमोबेश 80-85 के करीब सफारत खाने हैं। तो वो जो सफारतकारी का लेवल है उसको बाकायदा बरूए कार लाया जाए, उन सबको बुलाकर ब्रीफिंग दी जाए, इस शख्स को उनके सामने पेश किया जाए, ये खुद अपनी जुबान से सब कुछ बताए कि ये कब से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस है, कहां से ये आता रहा और कैसे सरहद पार करता रहा। इसके पीछे तो बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आएंगी। हमारे हमसाया मुल्क से बाकायदा इसका आना जाना रहा, गलत नाम पर इसका पासपोर्ट बना हुआ था, वीजा इसके पास वो हमारे हमसाये मुल्क का था। ये सारी चीजें हैं, डिटेल्स, ये बाकायदा दुनिया के सामने लाई जानी चाहिए। और भारत का जो भयानक चेहरा है वो दुनिया के सामने हमें हर सूरत पेश करना चाहिए, क्योंकि हम तो पिछले 10 साल से भारत की जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी और उसकी कार्रवाइयां हैं उसकी वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम किया गया है। तो ये अब वक्त है कि हम असलियत जो है, हकीकत जो है, उससे दुनिया को रोशनास करें। अच्छा शाहिद लतीफ साहब, एक और चीज हम आपसे जानना चाहेंगे। भारतीय वजारत खारजा की जानिब से कहा गया कि रिटायर्ड ऑफिसर है। आज कुलभूषण यादव का बयान जारी किया गया जिसमें अपने मुंह से वो ये कह रहा है कि 2022 तक उसे रिटायर होना था बतौर कमीशन्ड ऑफिसर। कितना बड़ा तमाचा है भारत के मुंह पर, और क्या जवाब अब आगे भारत के पास होगा? नहीं जी, भारत तो जाना पहचाना झूठा मुल्क है ना, वो तो बगैर किसी वजह के हंगामे खड़े कर देते हैं और उनका पूरा मीडिया एक ही जुबान में पाकिस्तान के खिलाफ फिर वावेला मचाता हुआ नजर आता है। अब जरूरत इस बात की है कि हुकूमत जितने सबूत इससे हासिल हुए हैं वो सब के सब मीडिया के हवाले करे। हमारे मीडिया को बाकायदा पॉलिसी के तौर पर ये सारी गाइडलाइंस दी जाएं, और हमारा भी मीडिया उसी तरह जैसे भारत का मीडिया पूरी दुनिया में हमें बदनाम करता है, हमारा मीडिया सच की बुनियाद पर, हकाइक की बुनियाद पर जो हकीकतें हैं वो दुनिया के सामने पेश करें। हमें हरगिज़ इस मामले में किसी भी हिचकिचाहट की जरूरत नहीं है और ना ही हमें अब करनी चाहिए। वो वक्त गुजर गया कि जब हम हमसाये मुल्क का नाम तक नहीं लेते थे और कहते थे कि हमारे हमसाये में कोई मुल्क है और वो इस तरह की कार्रवाइयां करता है। आज तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, हम नाम भी लें, इसको भी सामने दुनिया के पेश करें। मीडिया की जिम्मेदारी बिल्कुल है। एक और चीज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात खराब होने का भी खदशा हो सकता है? देखें, हमें बिल्कुल दो टोक अल्फाज में बात करना होगी। ये हमारी सफारतकारी का प्रॉब्लम है कि हम आज तक, हमारे 2 मुसलमान हमसाये मुल्क हैं, दोनों की जमीन क्या हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुई? क्यों हुई? हमने तो इन 2 हमसाये मुल्कों के खिलाफ अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने दी। तो ये कैसे हो गया कि साल हर साल से ये मामले जो हैं हमारे 2 मुसलमान हमसाया मुल्क और पाकिस्तान के खिलाफ वहां से कार्रवाइयां हो रही हैं? तो ये हमारी मैं समझता हूँ कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसमें कमजोरियां हैं। हमें अपनी बाकायदा पॉलिसी जो है उसको सही तरह से दोबारा से देखना होगा और इन मुल्कों के साथ दो टोक अल्फाज में बात करना होगी। ये नहीं हो सकता कि ये 2 हमारे हमसाया मुल्क, मुसलमान मुल्क, जिनको हम ब्रादर ममालिक का नाम देते हैं, और वो हमारे खिलाफ वहां से कार्रवाइयों की इजाजत दें और यूं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं। ये नहीं हो सकता। ठीक, बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ साहब, एयर मार्शल रिटायर्ड, हमारे साथ मौजूद थे, तज्ज़िया दे रहे थे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार शाहज़ेब खानज़ादा। शाहज़ेब, आपने भी सुना कुलभूषण यादव का एतराफ़ी बयान, क्या कहता है आपका तज्ज़िया अब इस सारी डेवलपमेंट के बाद? देखिए, बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सबको इंतजार था कि कब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कब आवाम के साथ इस गिरफ्तारी के हवाले से डिटेल्स शेयर की जाती हैं। बहुत सारे सवाल पैदा हुए जी। सीपैक के हवाले से ये कंसर्न पहले ही था कि भारत को इस पर बड़ा एतराज है। वो ऑफिशियली भी चाइना के साथ ये एतराज उठाते रहे कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है
پاکستان کے ساتھ سی پیک نہ بنایا جائے. یہ بھی خبریں آتی رہی کہ را کے اندر اس قسم کا کوئی اسپیشل یونٹ ہے جو اس کو ڈسرپٹ کرے گا. آج اس کی جو کچھ پریس کانفرنس میں حقائق بتائے گئے ہیں, ایک پریکٹیکل ایگزامپل نظر آتی ہے کہ بھارت اور بھارتی خفیہ ایجنسی را وہ پاکستان میں سی پیک جو کہ پاکستان کے فیوچر کے لیے ایک انتہائی اہم پروجیکٹ ہے اس کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور را کی سرگرمیاں بڑی خطرناک رہی ہیں. ساتھ ساتھ جو بات چودھری اسلم کے حوالے سے کی گئی, جو بات سعد عزیز کے حوالے سے کی گئی, اس میں جو جواب دیا گیا ہے اس جواب کے اندر سے بھی سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. دیکھیے سپورہ کے واقعے کے حوالے سے سعد عزیز اور ایک پورا کا پورا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے. چودھری اسلم کے حوالے سے وہ گفتگو ساری موجود ہے کہ چودھری اسلم کو کس طریقے سے طالبان نے دھمکی دی اور پھر کس طریقے سے ان کے پر کیے گئے حملے کی اونرشپ لی گئی. تو اس میں جو پہلو ہے وہ یہ کہ پاکستان میں جو دہشت گرد ہیں ان کے نظریات اور ان کا جو بریڈنگ گراؤنڈ ہے وہ موجود ہے, اور کیا را ان کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اس سارے کے سارے نظریات کو, یا پھر یہ سعد عزیز اور یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں یہی را کے ایجنٹ ہیں. اس کی ساری آپریشنل ڈیٹیلز بتانی پڑیں گی, سفورہ کے واقعے کی پوری آپریشنل ڈیٹیل بتانی پڑے گی کہ را کا کردار اس میں کیا ہے. جو چودھری اسلم ہے ان کی جو اسیسینیشن ہوئی اس کی ساری آپریشنل ڈیٹیل بتانی پڑے گی, کیونکہ پاکستان میں وار آن ٹیرر جاری ہے اور دہشت گردی پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس دہشت گردی میں جو را کا کردار ہے وہ آپریشنل لیول پر کس حد تک ہے, کیونکہ پاکستان میں یہ جو بریڈنگ گراؤنڈ ہے, جو جس طریقے سے نظریات کی بنیاد پر لوگ دہشت گرد بنے ہیں وہ کس طرح ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں, اس میں را کیا کردار ادا کرتا ہے, یہ آپریشنل ڈیٹیلز پاکستان کو پتہ ہونی چاہیے پاکستانیوں کو. اچھا شاہ صاحب, ایک چیز ہم آپ سے جاننا چاہیں گے, پاکستان کئی سالوں سے یہ اپنا مقصد پیش کر رہا ہے کہ بلوچستان میں بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی, بھارتی اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ ڈی سٹیبلائز کریں بلوچستان کو. کئی بار ڈوزیئرز تیار کیے گئے, اقوام متحدہ کے حوالے کیے گئے, اب ایک جیتا جاگتا ثبوت, ایک کمیشنڈ آفیسر گرفتار کیا گیا ہے. کتنا تگڑا ہو گیا ہے کیس اور ہمیں کس طرح اس کو پرسو کرنا چاہیے؟ دیکھیں کیس تو مضبوط ہے, ایک آفیسر ہے کمفرٹیبلی بیٹھ کر کہہ رہا ہے میرے ساتھ برا سلوک بھی نہیں ہوا اور ساری کی ساری اپنی آپریشنل ڈیٹیلز بھی بتا رہا ہے, تو کیس تو مضبوط ہوتا ہے. بھارت نے مان بھی لیا کہ ہمارا شہری ہے. بھارتی میڈیا کی طرف سے وہ ایفرٹ نہیں ہوئی, ایک آدھ اخبار کی طرف سے ایک ایفرٹ ہوئی ہے کہ اس کے گھر پر جائیں, دیکھیں گے کیا معاملہ ہے کیا معاملہ نہیں ہے, اس کے جس گھر میں یہ رہتا ہے وہاں پر بھی تالا لگا ہوا ہے. تو کیس تو پاکستان کا مضبوط ہوتا ہے, اور پاکستان کی طرف سے ظاہر ہے ایک پیغام بھی دیا گیا ہے. سویلین حکومت کے انفارمیشن منسٹر اور فوج کے جو اسپوکس پرسن ہے وہ دونوں ساتھ بیٹھے ہیں, پریس کانفرنس کریں, تو ایک میسج بھی صاف صاف دیا گیا ہے. اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ جو ان کا ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ایرانی صدر کو اس حوالے سے بات پاکستان کی چیف آف آرمی اسٹاف نے کی تھی کہ را کی سرگرمیاں اور چابہار کے حوالے سے, اس پرٹیکولر آفیسر کے حوالے سے نہیں, ویسی سرگرمیوں کے حوالے سے, جس کا ایرانی صدر نے ڈکلائن کیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. آج انہوں نے دوبارہ کہا کہ یہ بات کی گئی تھی اور انہیں بڑا ہی ایک پیسفل انوائرمنٹ میں اس حوالے سے بریف کیا گیا تھا. تو پاکستان کے پاس شاہ صاحب ہم آپ کو یہاں روکیں گے. اب سے کچھ دیر پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر اور وزیر اطلاعات کی جانب سے مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی اور بھارتی را کا ایجنٹ گرفتار کیا گیا ہے. کمیشنڈ آفیسر ہے, نیوی کا کمانڈر ہے, سرونگ آفیسر, بھارت پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے. اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کلبھوشن یادو, جس کو اب بھارتی وزارت خارجہ نے بھی اپنا شہری اور تسلیم کر لیا ہے, ساتھ ہی نیوی سے اس کا تعلق بھی مان لیا ہے. البتہ یہ کہنا ہے کہ ریٹائرڈ ہے. کلبھوشن یادو نے کیا بیان ریکارڈ کرایا ہے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. I am from the cadre of engineering department in the Indian Navy, and my cover name was Hussain Mubarak Patel, which I had taken for doing some intelligence gathering for the Indian agencies. I joined the National Defence Academy in 1987, and I subsequently joined the Indian Navy in January 1991, and I was commissioned into the Indian Navy and subsequently served in the Indian Navy till around 2001 December, when the Parliament attack occurred, and that I started contributing my services towards the gathering of information and intelligence within India, mobile in India. I am still a serving officer in the Indian Navy, and will be due for retirement by 2022 as a commissioned officer of the Indian Navy.
After having completed 14 years of service by 2002, I commenced intelligence operations in 2003 and established a small business in Chabar in Iran. As I was able to achieve undetected existence and visits to Karachi in 2003 and 2004, and having done some basic assignments within India for RAW, I was picked up by RAW in 2013 end. Ever since, I have been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW and deteriorating law and order situation in Karachi. I was basically the man for Mr. Anil Kumar Gupta, who is the Joint Secretary RAW, and his contacts in Pakistan, especially in the Baloch Students Organization. My purpose was to hold meetings with Baloch insurgents and carry out activities with their collaboration. These activities have been of criminal nature, these have been of anti-national, terrorist, leading into the killing of or maiming of Pakistani citizens also. I realized during this process that RAW is involved in some activities related to the Baloch liberation movement within Pakistan and the region around it. There are finances which are led into the Baloch movement through various contacts or various ways and means into the Baloch liberation, and the various activities of these Baloch liberation and the RAW handlers go towards activities which are criminal, which are anti-national, which can lead to maiming or killing of people within Pakistan. And mostly these activities were centered around of what I have knowledges of ports of Gwadar, Pasni, Jivni, and various other installations which are around the coast, damaging to the various other installations which are in Balochistan. So the activities seem to be revolving around trying to create a criminal sort of a mindset within the Baloch liberation and lead to instability within Pakistan. In my pursuit towards achieving the set targets by my handler in RAW, I was trying to cross over into Pakistan from the Sarawan border in Iran on 3rd March 2016 and was apprehended by the Pakistani authorities while on the Pakistani side. And the main aim of this crossing over into Pakistan was to hold a meeting with the BSN personnel in Balochistan for carrying out various activities which they were supposed to undertake and carrying backwards the messages which they had to deliver backwards to the Indian agencies. The main issues regarding this were that they were planning to conduct some operations within the next immediate future, near future. So that was to be discussed mainly, and that was the main aim of trying to come into Pakistan. So the moment I realized that my intelligence operations have been compromised on my being detained in Pakistan, I revealed that I am an Indian naval officer, and it is on mentioning that I am an Indian naval officer, the total perception of the establishment of the Pakistani side changed, and they treated me very honorably and with utmost respect and due regards, and have handled me subsequently on a more professional and a proper courteous way. And they have handled me in a way that befits that of an officer. And once I realized that I have been compromised in my process of intelligence operations, I decided to just end the mess I have landed myself in, and just wanted to subsequently move on and cooperate with the authorities in removing the complications which I have landed myself and my family members into. And whatever I am stating just now, it is the truth, and it is not under any duress or pressure I am doing it. It is totally out of my own desire to mention and come clean out of this entire process which I have gone through for the last 14 years.
انکشافات کیے گئے کلبھوشن یادو کی جانب سے 2022 میں مجھے ریٹائر ہونا تھا بطور کمیشنڈ آفیسر اور میں پاکستان میں ایک میٹنگ کے دوران پکڑا گیا اور جب میں پکڑا گیا تو اس کے بعد مجھے جب میں نے یہ بتایا کہ میں را کا سرونگ ایجنٹ